فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام ہو۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیجئے اور یہ ویلاگ پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا۔ عہد رفتہ کی ہماری فلمی دنیا میں بعض اداکار فلموں میں ہیرو کے کردار کرنے کے باوجود صف اول کے اداکار نہ کہلا سکے۔ ان میں ایک حیدر تھے جو معروف فلم ساز میاں شفیق کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز اپنے والد کی فلموں سے کیا۔ پاک بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ ستمبر 1965 کے بعد میاں شفیق نے اپنے صاحبزادوں خالد اور حیدر کو مد نظر رکھتے ہوئے مستری غلام محمد کی دوستی کے پرخلوص اور لازوال جذبے پر مبنی ایک کہانی کے مکالمے احمد راہی سے لکھوائے اور دو دوستوں کے مرکزی کرداروں میں اپنے بیٹوں خالد اور حیدر کو لے کر ہم راہی کے نام سے ایک فلم بنانے کا آغاز کیا، جس کی ہدایت کاری کی ذمہ داریاں ہدایت کار راجہ حفیظ کے سپرد کی۔ خالد اور حیدر لڑکپن کے عروج پر ہونے کی وجہ سے ہر لحاظ سے کہانی کی ڈیمانڈ پر پورا اترتے تھے۔ فن اداکاری میں اگرچہ دونوں نئے تھے مگر اپنے والد کی وجہ سے انہیں ایک اعتماد حاصل تھا۔ اس فلم میں حیدر نے ایک اپاہج اور خالد نے نابینا نوجوان کے کردار نہایت عمدگی سے ادا کیے، جو حادثاتی طور پر اپاہج اور نابینا پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب راہ چلتے دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دونوں میں نہ صرف دوستی ہو جاتی ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں۔ کہانی کے ایک موڑ پر دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ کہانی کے اختتام پر جب دونوں میں ملاقات ہوتی ہے تو خالد ایک آپریشن کے ذریعے کھوئی ہوئی بینائی دوبارہ پا لیتا ہے اور حیدر ماں کی نصیحت کے مطابق امتیازی نمبروں سے تعلیم مکمل کر لیتا ہے۔ فلم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں جنگ ستمبر 1965 کے ذکر کے حوالے سے بعض جنگی مناظر اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ایوب خان کی خون گرما دینے والی جذباتی تقریر کا کچھ حصہ اور وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو سمیت بعض فوجی افسران کو سنیما سکرین پر بطور خاص پیش کیا گیا، جس سے فلم دیکھنے والے میں جذبہ حب الوطنی بیدار ہو جاتا۔ فلم ساز میاں شفیق کے فلمی ادارے جی ایس اینڈ کمپنی کے بینر تلے بننے والی اس فلم کا میوزک بہت متاثر کن تھا، جسے موسیقار تصدق حسین نے ترتیب دیا۔ فلم میں شامل کیے گئے 8 گیت نامور شاعر مظفر وارثی کے زور قلم کا نتیجہ تھا۔ سچویشن کے مطابق انہوں نے کمال کی شاعری کی۔ عمر کے آخری حصہ میں مظفر وارثی کی تمام تر توجہ نعت گوئی کی طرف ہو گئی تھی اور انہوں نے کئی خوبصورت نعتیں لکھیں۔ ہمراہی کے 8 گانوں میں 6 گانے صرف خالد پر پکچرائز کیے گئے۔ حیدر پر صرف ایک گانا یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو فلم بند کیا گیا، جس سے فلم کا آغاز ہوتا تھا۔ 7 گیت گلوکار مسعود رانا نے اس قدر ڈوب کر گائے کہ وہ اپنے دور میں بہت مقبول ہوئے۔ حیدر ماؤتھ آرگن بجاتا ہے، جس کی دھن پر خالد پہلا گیت کیا کہوں اے دنیا والو کیا ہوں میں گاتا ہے۔ خالد اور حیدر دونوں بھائیوں نے فلم میں لاجواب اداکاری کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے فلم دیکھنے والوں کو ان دونوں کرداروں سے ہمدردی ہو جاتی۔ میاں شفیق دونوں کی کارکردگی سے نہایت خوش تھے۔ 6 مئی 1966 کو جب ہمراہی کو سنیما گھروں میں ریلیز کیا گیا تو دیکھنے والوں کا ہجوم ٹوٹ پڑا۔ نتیجتاً فلم پسندیدگی کے اعتبار سے سپر ہٹ ہو گئی۔ فلمی ناقدین نے خالد کے مقابلے میں حیدر کی اداکاری کو سراہا۔ خالد کی شکل اپنے والد سے بہت حد تک ملتی تھی، جبکہ حیدر ایک پرکشش اور منفرد شباہت کے حامل تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ خالد نے مزید فلموں میں کام نہ کیا اور میاں شفیق نے حیدر کو فلموں میں پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ ہمراہی نے بے مثال کامیابی حاصل کی مگر کسی فلم ساز نے حیدر اور خالد کی جانب توجہ نہ دی۔ حالانکہ میاں شفیق خاصے پر امید تھے کہ دوسرے فلم ساز بھی
ان کو اپنی فلموں میں لیں گے۔ 1.5-2 سال کے وقفے کے بعد میاں شفیق نے اگلی فلم عدالت کے نام سے بنائی۔ سوشل موضوع پر مبنی یہ ایک متاثر کن فلم تھی جس کے ہدایت کار حسن طارق تھے۔ فلم کی کاسٹ میں حیدر کو اپنے دور کی مقبول اداکاراؤں زیبا اور رانی کے ساتھ مرکزی کردار میں لیا گیا، جس میں حیدر نے بہت خوب کام کیا۔ وہ لڑکپن کی عمر سے نکل آئے تھے، اس لیے ان کا گیٹ اپ خاصا پرکشش تھا، مگر یہ فلم فلاپ ہو گئی۔ اسی دوران ہدایت کار جعفر ملک نے اپنی اردو ایکشن فلم کمانڈر میں حیدر کو رانی کے مقابل مرکزی کردار میں لیا۔ فلم کا ٹائٹل رول اداکار علاؤالدین نے عمدگی سے ادا کیا، جبکہ حیدر کو اس کے بیٹے کے روپ میں پیش کیا گیا جو رانی سے محبت کرتا ہے۔ دونوں پر فلم کے 2 گیت جانے من اتنا بتا دو محبت ہے کیا اور پھول مہکے ہیں بہاروں پہ نکھار آیا ہے خوبصورت انداز میں فلمائے گئے۔ فلم کا میوزک ماسٹر عبداللہ نے ترتیب دیا۔ کمانڈر میں حیدر کو رانی کے ساتھ پسند کیا گیا۔ فلم نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ نہ جانے فلم سازوں کو حیدر ہیرو کے روپ میں کیوں نہیں قبول ہو رہے تھے۔ جعفر ملک کے علاوہ کسی دوسرے فلم ساز نے حیدر کو کاسٹ کرنے کا رسک نہ لیا، تاہم میاں شفیق نے اپنی ہر فلم میں بیٹے کو مرکزی کردار میں پیش کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ 1969 میں میاں شفیق نے اپنے فلمی ادارے جی ایس اینڈ کو کے بینر تلے ایک پنجابی سوشل فلم اوکھا جٹ بنائی، جس کا ٹائٹل رول اداکار سابن سے کرایا گیا، جبکہ فلم کے مرکزی ہیرو اور ہیروئن میں سدھیر اور نیلو کو لیا گیا، تاہم حیدر کو غزالہ کے ساتھ سیکنڈ پیئر کے کردار میں لیا گیا۔ فلم کے ہدایت کار ایم جے رانا تھے۔ میاں شفیق کا خیال تھا کہ فلم بڑی کاسٹ کی وجہ سے ضرور کامیاب ہوگی، مگر اسے بھی ناکامی دیکھنا پڑی، جس کا انہیں بہت دکھ ہوا، تاہم حیدر کو غزالہ کے ساتھ پسند کیا گیا۔ ان دنوں مشہور کامیڈین رنگیلا نے فلم سازی کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں رنگیلا پروڈکشنز کے نام سے ایک فلمی ادارہ قائم کیا، پھر اپنی لکھی کہانی پر اردو فلم دیا اور طوفان بنانے کا اعلان کیا، جس کے ہدایت کار بھی وہ خود تھے۔ فلمی حلقوں نے اس کی کامیڈی کی طرح اسے بھی مذاق سمجھا۔ اکثر شخصیات رنگیلا کے اعلان کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہتے، یہ کیا فلم بنائے گا؟ رنگیلا نے اس دور کے مشہور اداکاروں سے فلم میں کام کرنے کے لیے رابطہ کیا، جن میں سے اکثریت نے مختلف ہیلوں بہانوں سے معذرت کر لی، جن میں اداکار حبیب بھی شامل تھے، لیکن اداکارہ نغمہ، رانی اور اعجاز رنگیلا کی فلم میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رنگیلا نے فلم کے ہیرو اعجاز کے چھوٹے بھائی کے کردار میں حیدر کو لے لیا۔ حیدر کا کردار قربانی کے جذبے سے لبریز تھا، جس پر اپنی بھابھی نغمہ کے ساتھ ناجائز مراسم قائم کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ حیدر نے اس کردار میں نہایت جذباتی انداز میں اداکاری کا مظاہرہ کیا، جس سے اس کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ رنگیلا کی تخلیق دیا اور طوفان نے باکس آفس پر سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد حیدر کو اداکار حبیب نے اپنی ذاتی فلم پردیس میں ولن کا کردار ادا کرنے کا موقع دیا۔ فلم کے ہدایت کار ثقلین رضوی تھے۔ فلم کی کہانی ایسے نوجوانوں کے لیے درس عبرت تھا جو بیرون ملک جا کر گوری لڑکیوں کی محبت میں گرفتار ہو کر رشتے بلا دیتے ہیں۔ حیدر نے اپنا کردار نہایت خوبصورتی سے ادا کیا۔ پردیس کو 1972 میں ریلیز کیا گیا اور اس نے اوسط درجے کا بزنس کیا۔ اسی سال حیدر نے اپنے والد کے فلمی ادارے جی ایس اینڈ کو کے بینر تلے بطور فلم ساز 2 فلمیں تیار کی، دونوں پنجابی زبان میں بنائی گئیں، جنہیں 1972 میں آگے پیچھے سنیما گھروں میں ریلیز کیا گیا۔ ان میں پہلی فلم سونا جانی تھی، جس کے ہدایت کار ظفر نور تھے۔ فلم کے ٹائٹل رول حیدر اور حبیب نے ادا کیے۔ شائقین نے دونوں کو پسند کیا اور فلم نے درمیانے درجے کی کامیابی حاصل کی۔ دوسری فلم برطانوی راج کے خلاف مشہور ڈکیت نظام کی زندگی پر بنائی گئی، جو ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے۔ نظام کے ہدایت کار حیدر خود تھے۔ اسی طرح انہوں نے پہلی مرتبہ ہدایت کاری کے شعبہ میں اپنی صلاحیتوں کو آزمایا۔
فلم کا ٹائٹل رول اداکار سدھیر نے متاثر کن انداز میں ادا کیا، جن کی جوڑی نغمہ کے ساتھ بنائی گئی، جبکہ فلم کی دوسری جوڑی میں حیدر اداکارہ عالیہ کے ساتھ سنیما سکرین پر جلوہ گر ہوئے۔ دونوں پر فلم کا ایک گیت تیرے پیچھے پیچھے آنا اساں پیار نبھانا دل لین والیا پکچرائز کیا گیا، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ کامیابی کے اعتبار سے نظام ہٹ فلم ثابت ہوئی، چونکہ کہانی کا تمام تر فوکس سدھیر کے کردار پر تھا، اس لیے حیدر اداکار کی حیثیت سے کوئی متاثر کن کام نہ کر سکے۔ اگلے سال 1973 میں فلم ساز و ہدایت کار ریاض احمد نے فوک سٹوری پر مبنی ایک پنجابی فلم لیلا مجنوں میں حیدر کو دیبا کے مقابل مجنوں کے کردار میں پیش کیا، جسے عوام کی جانب سے پذیرائی نہ مل سکی۔ اس کے بعد حیدر نے اسماعیل قمر کی لکھی کہانی پر اردو سوشل فلم بدل گیا انسان بنانے کا فیصلہ کیا۔ حسب سابق فلم کے ہدایت کار بھی وہ خود تھے۔ فلم کے مرکزی ہیرو محمد علی اور ہیروئن شبنم تھی، جبکہ سیکنڈ ہیرو کے روپ میں حیدر اداکارہ سائیکا کے ساتھ سنیما سکرین پر نمودار ہوئے۔ یہ ایک بڑی بامقصد فلم تھی جسے 1975 میں ریلیز کیا گیا، مگر عوام کی عدم دلچسپی کے نتیجہ میں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ دیکھنے والوں نے حیدر کو سائیکا کے ساتھ پسند کیا۔ 3 سال بعد حیدر نے خطہ پنجاب پر جنم لینے والی ایک سچے عاشق رسول غازی علم دین شہید کی کہانی پر ایک یادگار فلم پنجابی زبان میں بنانے کا فیصلہ کیا، جس کا اسکرپٹ اور گیت انہوں نے حزین قادری سے لکھوائے۔ غازی علم دین شہید کے نام سے بنائی جانے والی اس فلم کے ہدایت کار بھی وہ خود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ علم دین کا ٹائٹل رول بھی حیدر نے نہایت اعلیٰ انداز میں ادا کیا، جس میں برطانوی راج کے دوران پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ کتاب شائع کرنے پر ایک ہندو پبلشر راجپال کو 6 اپریل 1929 کو لاہور میں چھری کے پے در پے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت نوجوان علم دین کی عمر صرف 19 برس تھی، چنانچہ قتل کے الزام میں علم دین کو 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں پھانسی دے دی گئی، جسے تاریخ میں غازی علم دین شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عوام نے حیدر کی اس کوشش کو پسند کیا۔ غازی علم دین شہید کو 1978 میں ریلیز کیا گیا اور اس نے اوسط درجے کا بزنس کیا۔ اسی سال اداکار حبیب کی بطور فلم ساز اردو سوشل فلم میرا نام راجہ بھی ریلیز ہوئی، جس میں حیدر ایک نمایاں کردار میں جلوہ گر ہوئے۔ فلم کے مرکزی کردار نغمہ اور حبیب نے ادا کیے۔ حیدر نے اپنے کردار کے مطابق عمدہ پرفارمنس دی۔ اس کے بعد حیدر کو 1981 میں ریلیز ہونے والی پنجابی فلم چھانگا تے مانگا میں دیکھا گیا۔ اس ایکشن فلم کے فلم ساز و ہدایت کار حیدر خود تھے، جبکہ ٹائٹل رول میں سلطان راہی اور یوسف خان سے کام لیا گیا۔ حیدر نے دردانہ رحمان کے ساتھ ایک نمایاں کردار ادا کیا، جس میں انہیں پسند کیا گیا۔ اس دور میں پشتو زبان میں فلمیں بنانے کا رجحان تقویت پکڑ رہا تھا، جن کی پشتو بولنے والے فلمی سرکٹ میں بھرپور پذیرائی ہو رہی تھی۔ اب تک حیدر اردو اور پنجابی زبان میں فلمیں بنا رہے تھے۔ کاروباری نقطۂ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پشتو فلم بنا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 1984 میں انہوں نے یار دشمن کے نام سے ایک پشتو فلم بنائی، جس کے ہدایت کار وہ خود تھے، اور فلم کے ٹائٹل میں اپنا نام غلام حیدر لکھوایا، جو ان کا مکمل نام ظاہر کرتا تھا۔ غالباً ان کے والد کا اصل نام غلام شفیق تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی فلم کمپنی کا نام GS&Co رکھا۔ اس سلسلے میں کوئی تصدیق میسر نہیں۔ بہرکیف یار دشمن میں حیدر نے نمی اور بدر منیر کے ساتھ فلم کے ایک عام رول میں کام کیا۔ 1985 میں حیدر کے فلمی ادارے GS&Co کے بینر تلے ایک پنجابی ایکشن فلم ضدی خان ریلیز ہوئی۔ ضدی خان کا ٹائٹل رول ساون نے ادا کیا۔ فلم کے ٹائٹل میں ہدایت کار کے طور پر دیدار کا نام دیا گیا۔ کہتے ہیں حقیقت میں حیدر نے ہی اس ذمہ داری کو نبھایا۔
یہ وہ دور تھا جب قانون کے مطابق فلمیں صرف رجسٹرڈ پروڈیوسرز ہی بنا سکتے تھے، اس لیے بعض غیر رجسٹرڈ فلم ساز رجسٹرڈ فلم سازوں کا نام استعمال کرتے تھے۔ بہرحال ضدی خان میں حیدر نے ایک نمایاں کردار بھی ادا کیا اور اس پر فلم کا ایک گیت تو میرے بابل دے گھر پیار تو پیاری بہنا فلمایا گیا۔ 1986 میں حیدر نے جی ایس اینڈ کو کے بینر تلے ایک اور پشتو فلم بنائی جس میں حسب سابق خود بھی کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1991 میں اپنے فلمی ادارے کے بینر تلے آخری فلم شوکا بنائی۔ اس پنجابی ایکشن تخلیق کے ہدایت کار بھی حیدر تھے۔ انہوں نے فلم کے مرکزی اداکاروں سلطان راہی اور گوری کے ساتھ ایک اہم کردار بھی احسن طریقے سے ادا کیا۔ اس زمانہ میں فلمی صنعت تیزی سے زوال کی جانب گامزن تھی۔ ملک میں ایکشن فلموں کا دورہ تھا اور سلطان راہی کا ایکشن ہیرو کے طور پر توتی بول رہا تھا۔ حیدر نے شوکا کے ذریعے اس دور میں بھی خود کو منوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ چنانچہ وہ فلم سازی اور اداکاری دونوں حوالوں سے اپنے فلمی کیریئر کا اختتام کر کے گوشہ نشین ہو گئے۔ اداکار کی حیثیت سے حیدر کی آخری فلم ہدایت کار نسیم حیدر شاہ کی ڈبل وژن میں تیار کی جانے والی تصویر خونی شعلے تھے۔ 1992 میں باکس آفس پر یہ فلاپ فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم میں حیدر سے ایک مہمان کردار میں کام لیا گیا۔ حیدر ایک انتہائی باصلاحیت فنکار ہونے کے باوجود کسی نمایاں کامیابی سے محروم رہے۔ وہ زیادہ تر اپنی ہی بنائی گئی فلموں میں جلوہ گر ہوتے رہے۔ بطور اداکار انہوں نے تقریباً 2 درجن فلموں میں کام کیا جن میں سے تقریباً 1 درجن فلمیں ان کے فلمی ادارے جی ایس اینڈ کو نے بنائی۔ افسوس تو یہ ہے کہ اردو، پنجابی اور پشتو فلموں میں کام کرنے کے باوجود انہیں کوئی بریک تھرو نہ مل سکا۔